اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فانک خیر الرازقین وارحمنا فانک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام بات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام بات کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، پیر و مرشد کی شفاعت مل جائے، ان کی محبتیں اور شفقتیں مل جائیں، اور الحمدللہ خانقاہ انوار طارقیہ کا فیضان پوری دنیا میں اللہ رب العزت عام عطا فرما دے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اور علاج معالجے کے لیے بھی یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کے معاملات کو آسانی عطا فرما دے۔ ان کے معاملات میں رب العالمین اپنے کرم سے فضل سے ان کے جو معاملات میں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ تو خانقاہ انوار طارقیہ سے بہت سارے اعمال اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ہمارا عمل سورہ قریش پہ چل رہا ہے، ہمارے سورہ قریش پہ اعمال چل رہے ہیں۔ یہ بہت سارے اعمال ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کا آؤٹ پٹ آیا۔ لوگوں نے بڑی کہا کہ حضرت آپ نے بہت اچھا کیا، ایسے اعمال ہمیں ضرورت تھی۔ تو آج آپ کو عمل بتا رہا ہوں میں، سورہ قریش کے موکلین جادو اور جنات کا کریں توڑ۔ تو سورہ قریش کے موکلین الحمدللہ گھر میں جتنا بھی جادو ہے، جنات ہے، نحوست ہے، بندش ہے، تو الحمدللہ یہ سورہ قریش کے موکلین پورا گھر صفایا کر دیں گے۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی ترکیب میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا آسان ہے، اور یہ تو ہم خود بھی کر سکتے تھے۔ اگر ہمارے گھر کے معاملات ہیں، ہماری بہن بھائیوں کے کوئی مسئلہ ہے، ہمارے دوست کا ہے، ہمارے رشتہ دار کا ہے، تو اب وہ پریشان تھے، کبھی وہ کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ پھر بھی نہیں حل ہوتا۔ پھر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب میں نے اس کو دکھا دیا، اب اور کوئی بندہ ڈھونڈو، بھائی یہ کام نہیں ہو رہا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے سورہ قریش پڑھا ہے، آپ اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو پورا گھر کا صفایا ہو جائے گا، جادو جنات بندشیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ میں نے اتنی دیر ہوگی سورہ قریش پڑھتے ہوئے، اتنی دیر کا عمل کیا ہوا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی اتنی جلدی گھر کا صفایا ہو گیا، گھر سے ہر چیز ریموو ہو گئی ہے، ہر چیز کٹ گئی ہے۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور پریشان ہو جائے گا کہ میں اتنی دیر سے 2 سال 3 سال سے سورہ قریش پڑھ رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ خانقاہ انوار طارقیہ سے اس طرح بہت سارے اعمال بتائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کہ کسی گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، جنات بہت پرانے رہ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، گھر میں روزی رزق کی بندش کی ہوئی ہے، صحت کی بندش کی ہوئی ہے، بہن بیٹیوں کو تنگ کرتے ہیں، بچوں کو تنگ کرتے ہیں، بچے رات کو اٹھ جاتے ہیں، روتے روتے رہتے ہیں اور وہ سوتے نہیں، اور گھر میں جو دوسرے افراد ہیں بڑے، جسم میں تلخی، گھبراہٹ، بے چینی، اور بعض کا جسم ایک دم سے گرم ہو جانا، کانوں میں سے اور چہرے میں سے وہ گرمائش نکلنا شروع ہو جانی، آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جانی، اور بعض کا ایسا ہو جانا کہ جسم بالکل جو ہے نا وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ مٹی ہو گیا، اور جان بھی نہیں رہی اس میں، کوئی حرکت بھی نہیں دل کر رہا، بس ایسے دل کرتا کہ بس لیٹ جاؤ، پڑے رہو، اٹھو ہی نہ، کسی سے بات ہی نہ کرو، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جادو کے اگر معاملات ہیں تو جادو بھی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے گھر پہ مشکلیں آئی ہیں، پریشان ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ کوئی کاروبار لگ رہا ہے، نہ کوئی مقصد ہے کہ کام ہو رہا ہے، جو کام سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں وہ پہلے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہم سوچ رہے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جادو کی تباہ کاریاں ہیں، اسی طرح بندشوں کے معاملات ہیں، گھر میں صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اور اسی طرح میل ملاپ پہ بندش ہے، رشتہ داروں کے لیے کوئی رشتہ دار کوئی رابطہ نہیں کرتا، اگر رابطہ کرتا تو پھر آتا ہے ایک دفعہ، دوبارہ آتا ہی نہیں ہے، گھر میں چڑچڑاپن ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں گھر میں۔ سورہ قریش کے موکلین گھر میں سے پورا جادو اور جنات بالکل صاف کر دیں گے، ایسے کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنی جلدی ہو گیا اور آسانی سے ہو گیا۔ تو اب اس میں ترکیب ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ جس گھر میں جنات وغیرہ ہیں تو پہلے اس کا اچھی طرح سے استخارہ کر لیں، بائیو ڈیٹا چیک کر لیں کہ آیا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور وہ کس پیمانے کے معاملات ہیں، درمیانے درجے کے ہیں یا کم ہیں یا زیادہ بہت زیادہ ہیں، بہت خطرناک جنات بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پرانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اکثر یہ جنات بھی حاضری ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوتا نا کہ یار آپ اس کے گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ان کے کیوں تنگ کرتے ہو؟ بولا بھائی ہم کیوں جائیں بھائی، ٹھیک ہے نا، ہم تو پہلے سے رہ رہے ہیں، 100 سال پرانے رہ رہے ہیں، 200 سال ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے، تو یہ تو کل آ کے بسے، تو گھر ہمارا ہے ان کا ہوا؟
ہم نہیں جائیں گے، اس طرح وہ اکڑ جاتے ہیں آگے سے، کیونکہ یہ ہمارے گھر میں آ کے رہ رہے ہیں، ہم ان کے گھر میں نہیں گئے، ہم تو یہاں سے 2 سال ہو کے رہتے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہرحال اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جادو اگر ہے تو وہ پہلے اچھی طرح سے چیک کر لینا چاہیے کہ آیا کہ جادو کس درجے کا ہے۔ بہت خطرناک جادو ہے، سفلی جادو ہے، جادو کے ذریعے جنات کو مسلط کیا ہوا ہے، اور جادو کے ذریعے بیماریوں کو مسلط کیا ہوا، کیا ہوا، یہ سارا پورا اچھی طرح سے بائیو ڈیٹا چیک کر لینا چاہیے، تاکہ پھر آپ اسی پیمانے کا علاج کریں۔ اور آپ کو اس چیز کے اوپر جب آپ یہ استخارہ کر لیں گے، چیک کر لیں گے، تو آپ کا کہہ لو کہ 50% اعتماد بڑھ جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ لو جی الحمدللہ ہر ایک چیز کا، ایک پوائنٹ کا مجھے پتہ چل گیا، اور میں اب اس کو ٹھیک کر لوں گا، اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس کا استخارہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ بس اندھیرے میں تیے چلا رہا ہوتا ہے، لگ گیا نہیں لگا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہترین طریقہ جو ہے وہ میرا اپنا بھی یہی ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، اور جتنے محبین ہیں ان کو یہی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں ایسے نہ کسی کو ہاتھ ڈالا کریں، پہلے آپ استخارہ کر لیں، چیک کر لیں کہ وہاں مسئلہ کس نوعیت کا ہے اور ہے کیا چیز، جنات بہت خطرناک ہے یا درمیانے درجے کے ہیں، تو بہرحال یہ سارا معلوم کرنے کے بعد پھر آگے عمل کرنا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر جنات کے ہیں، جادو کا ہے، گھر میں ہے، تو اب آپ نے باہر سے، جیسے گھر سے مٹی لینی، اگر گھر میں کچا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو صفائی کی، وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے لیں، ٹھیک ہے نا، 2 چمچ تقریباً ہو جائے۔ تو اگر گھر میں ماربل لگی ہوئی ہے، چینی کی ٹائل لگی ہوئی ہیں، تو مٹی جو ہے ناممکن ہے، تو باہر سے صاف مٹی لے لیں، 2 یا 3 چمچ لے لیں، باہر سے صاف کہیں سے بھی مٹی لے کے، تو چاروں کونوں میں مٹی کو ڈھال دیں، ٹھیک ہے نا، چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا مٹی ڈھال دیں، تو یہ 2 دن پڑی رہے۔ جیسے آج آپ نے عصر کے ٹائم ڈھال دی ہے تو رات گئی، پورا دن گیا، پھر رات گئی، تو اگلے دن جو ہے نا، دن کے ٹائم کسی ٹائم بھی آپ نے چاروں کونوں سے مٹی کو اٹھا کے آپ نے شاپر میں بند کر لینا یا کسی چیز میں ڈھال لیں اس کو۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ عامل کا کام شروع ہو جاتا ہے، عامل نے اس کی کاٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بھی آپ ایک چھری لے لیں، ٹھیک ہے نا، چھری لے لیں، جو نہیں ہو تو زیادہ بہتر ہے نیو چھری دے کے، تو آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ قریش آپ نے 110 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے موکلین کو حکم لگانا ہے کہ اس گھر میں جتنے بھی جادو جنات ہیں، بندشیں ہیں اور مسائل ہیں، آفات بلیات ہیں، جو بھی ہیں، وہ ساری ریموو کر دیں، سب کچھ ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں، تو تھوڑی دیر پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ گھر کی صفائی ہو گئی ہے۔ تو مٹی آپ کے سامنے ہوگی، آپ نے چھری سے تو 111 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے حکم لگانا ہے، سورہ قریش کے موکلین اس گھر کی مٹی پہ، اس کے گھر میں جتنے جادو جنات بندش سب ختم کرو، چھری سے ایسے کٹ لگا دیں، 2 3 4 اس طرح کٹ لگا دیں۔ پھر آپ نے 110 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس طرح پلس کا نشان بن جائے، ایسا 2 3 کٹ لگا دینا، حکم لگا دینا، پھونک مار دیں۔ اب اس میں جتنے جنات ہیں، جو چیزیں، اس کو کالا نوری، ناری، کالا، صفری اور کرایا ہوا، لپٹا لپٹایا، دبایا ہوا، بہایا ہوا، یہ جو بھی ہے سارا ریموو کر دو۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اب یہ مٹی جو ہے نا کسی پلیٹ میں ڈال لیں، تو یہ مٹی آپ نے رکھ لینی ہے، دوسرے دن اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، 3 دن تک آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ تیسرے دن آپ نے کیا کرنا کہ یہ مٹی آپ نے پڑھائی کے اوپر کر کے پھونک مارنی ہے، اس کو آگ میں پھینک دیں۔ گھر میں جو چیزیں ہوں گی، جنات ہوں گے، خبیث ارواح ہوگی، اور اسی طرح جادو کے ذریعے مسلط شدہ چیزیں ہوں گی، ساری وہ مٹی کے ساتھ جل جائیں گی۔ اب مٹی جب آپ نے اس کو جلا دینی، اس کی راکھ لے کے وہ آپ سمندر، نہر، دریا میں پھینک دیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ قریش کی برکت سے کہ وہ پورے گھر کے جو معاملات سارے کلین واش ہو گئے، گھر ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، گھر میں جو ہے نا وہ سارے معاملے کٹ جائیں گے۔ تو یہ سورہ قریش کا بہترین عمل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب ہی میری اعمال سورہ قریش پر بھی PDF فائل آئے گی، وہ دعا کریں، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کو ٹائم نکال کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ ہماری PDF فائل مکمل ہو جائے، تو یہ آپ سب لوگوں کو دے دی جائے، آپ اسے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔
ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگوں نے سورہ قریش کے عمل کیے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا سورہ قریش سے جنات اور جادو سے گھر خالی ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے خود صفائی کر کے ہر چیز باہر پھینک دی ہے، اب گھر صاف ستھرا ہے. تو جب یہ 3 دن کر لیں گے، مٹی جلا دیں گے، پھر اس کا پاؤ آدھا کلو گوشت لے کے سب گھر والوں کی طرف سے نام لینا، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سب کی طرف سے یہ صدقہ ہے، تو وہ آپ نے قبرستان میں رکھ دینا یا ویرانے میں رکھ دینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 دنوں میں آپ دیکھیں گے سورہ قریش کے موقعین آپ کے گھر کی پوری صفائی کر دیں گے. بندشیں، جادو، جنات سب کچھ رموو ہو جائے گا اور ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ استخارہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلیئر آئے گا. تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ بہت سخت معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بندہ 1 یا 2 مرتبہ کر لیں، تو مکمل ٹھیک ہونے تک اس کو بندہ جاری رکھے. تو یہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. جادو کا توڑ ایسا زبردست ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ بھی یہ سارے معاملات کیسے ہو گئے، اتنی جلدی ہو گئے، سمجھ سے باہر. تو سورہ قریش کی بہت زیادہ برکتیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے. خانقاہ ہمارے تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.